وطن عزیز پاکستان کے حصول کے لیے کتنے ہی سر فصلوں کی طرح قلم ہوئے، کتنے ہی مسلمانوں کے سینے جو خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے گولیوں سے چھلنی ہوئے، کتنے ہی مسلمان بیٹوں نے اپنی ماؤں بہنوں کی رداؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس وطن کے حصول کے لیے تار تار ہوتے دیکھا، کتنے ہی پاکستانی پاک فضاؤں کی طرف سفر کرتے ہوئے رستے میں شہید ہو گئے اور آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی حسرت دل ہی میں لیے اس دنیا سے چل بسے۔ علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات قائد اعظم محمد علی جناح کی مخلصانہ مجاہدانہ قیادت اور بے شمار قربانیوں کے ثمر سے یہ وطن عزیز پاکستان ہمیں نصیب ہوا۔ تحریک پاکستان میں اولیاء مشائخ اہل سنت کا جو ایک عظیم حسین کردار ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ساتھ ہی مسلم نوجوانوں اور طالب علموں نے جس جذبے اور جانشاری کے ساتھ قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کا ساتھ دیتے ہوئے انگریزوں اور ہندوؤں کے ناپاک ارادوں کو زیر کیا، اس کی مثال بھی اس موجودہ صدی میں ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ وہی مسلمان تھے جو روحانی طور پر جامع اسلام سے لبالب تھے اور وطن کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ عہد کیے ہوئے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی ریاست پاکستان کا قیام ہوا، جس سے کئی رستم دنیا ہونے کے دعوے دار ملکوں میں ایک خوفناک لہر دوڑ گئی۔ دشمنان اسلام کے دل دہل گئے کہ کہیں یہ مسلمان اسلام کا علم اٹھائے ہم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں میں جذبہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام دشمن قوتوں میں گٹھ جوڑ شروع ہو گئے۔ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد اور یگانگت تھی۔ ان فرنگی قوتوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی صفوں میں نقب لگانا شروع کر دیا۔ دنیا کی تمام تر منفی طاقتوں کی توجہ کا مرکز پاکستان تھا اور اس کے باشعور پاکستانی تھے۔ ان اسلام دشمن عناصر نے دوستی کی آڑ میں بے راہ روی کے ایسے جال بچھائے کہ ان سے مسلمانوں کا بچنا محال ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس جیسے کئی جالوں میں پھنستے چلے گئے۔ افسوس، صد افسوس کہ پاکستانی قوم جو کہ پاکستان کے حصول کے وقت یک ایمان، یک جان اور ایک سوچ تھی، اب یہی قومی شیرازوں میں بکھر چکی ہے، فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ہر شاخ دوسری شاخ کو شجر اسلام سے الگ کرنے کے درپے ہے۔ غیروں کو آئیڈیل بنا کر اندھی تقلید کرنے والے اے مسلم پاکستانیوں، یاد رکھنا دشمنان قوم و وطن آج بھی متحد ہیں، تمہیں گمراہ کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وفاداران اسلام ایمانی، جسمانی اور روحانی طور پر ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را ایک دوسرے کے قریب آؤ، شخصیت پرستی کو چھوڑ دو، اپنے دلوں سے سب غرضی اور دنیاوی لوازمات نکال کر اپنے دلوں کو خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرو اور جذبہ جہاد کو معدومی کے اندھیروں سے نکال کر نئے سرے سے ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دنیا کو یہ بتلا دو کہ تم مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد
اور ایمان کو کسی طریقے سے بھی معدوم نہیں کر سکتے۔ گزارش یہی ہے کہ اب تو دوست اور دشمن کی پہچان کر لو، اب تو ہر چیز عیاں ہو چکی ہے، اور اسلام کے خلاف سوچنے والے عناصر کو ایک بار پھر سے واضح کر دو کہ یہ بات عیاں ہے، دنیا پر ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔